السلام علیکم ناظرین، آپ اردو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں. میں امیر حمزہ ہوں. ناظرین، اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں اور یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے. اس وقت اسلام آباد سے امریکن وفد واپس روانہ ہو چکا ہے. اس متعلق بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عرفان صدودی. ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں. سر، یہ بتائیں کہ امریکہ ایران مذاکرات ختم ہو گئے، کیا نتیجہ نکلا ان کا؟ دیکھیے، مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ تو نہیں نکل سکا اور نہ ہی ہم نے کوئی اس طرح کی توقعات رکھی تھی کہ 1 یا 2 دن میں کوئی نتیجہ نکل سکے گا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ جو سیز فائر ہوا تھا یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا. ابھی تک اس کی اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن توقع یہی ہے کہ جو بیک چینل پہ رابطے ہیں وہ کارآمد ثابت ہوں گے اور جو سیز فائر ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگا اور اس خطے میں امن آئے گا. بنیادی طور پہ جو مذاکرات میں سب سے جو اہم بات جو آڑے آئی ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات کسی سرے نہ لگ سکے، وہ بنیادی طور پہ ایران نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا ایشو پہلی دفعہ سامنے آیا، یہ پہلے نہیں تھا. اس کو کس طرح سے سیٹل کرنا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ہمارا زیادہ رول ہونا چاہیے، اہم رول ہونا چاہیے، یعنی ان کے یہاں پہ میرینز یہاں پہ بیٹھیں گے، وہ اس کے اوپر کنٹرول رکھیں گے. جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہماری سرزمین یہاں پہ لگتی ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ انٹرنیشنل جو واٹرز ہیں یہ ایران کے ہیں، تو یہاں پہ ہمارا کنٹرول ہوگا، ہم اس کے اوپر ٹول ٹیکس بھی لیں گے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر کافی مشکلات تھی اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے یہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے. ادروائز دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے اچھے جیسچر دیے. شروع میں امریکہ نے کہا کہ ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں $120 بلین کے، ان کو بھی انفریز کیا جائے گا، اسی طرح سے آگے بڑھا جائے گا. 24 گھنٹے یہ مذاکرات چلے ہیں. دونوں سائڈیں پہلے پرائم منسٹر پاکستان سے ملی، جس میں آرمی چیف بھی تھے، محسن نقوی تھے، وزیر خارجہ پاکستان کی طرف سے تھے، اور اسی طرح ایران کی جانب سے بھی ان کا جو وفد تھا وہ شامل تھا. تو ایک ماحول تو پاکستان نے کریٹ کیا. یہ بتائیں کہ جب ایران امریکہ مذاکرات ہو رہے تھے تو 1-to-1 ٹیبل میں کون کون شریک تھا؟ دیکھیے، پاکستان کی جانب سے پرائم منسٹر پاکستان تھے، یو ایس کی جانب سے وائس پریزیڈنٹ تھے ان کی JD وینس تھے، اسی طرح ایران کی جانب سے جو عباس راکچی ہیں اور ان کے جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے کالیباف، وہ بھی موجود تھے. تو اس طرح کافی آمنے سامنے. JD وینس نے بھی بعد میں میڈیا کے سامنے آ کے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم ساری باتیں تو سامنے نہیں رکھیں گے، لیکن ہمارے بہت اچھے مذاکرات ہوئے، ٹیکنیکل ٹیمیں بھی بیٹھی، ہم بھی بیٹھے، ہم نے مسودے بھی ایکسچینج کیے، اور جو ٹیکنیکل سائٹ تھی یا کوئی مانیٹری سائٹ تھی اس کے اوپر بھی ورڈ ٹو ورڈ بھی بات کی. اور 24 گھنٹے آخر اگر دونوں یا تینوں ٹیمیں بیٹھی ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہوگی. ایران نے 10 پوائنٹ رکھے ہوئے تھے، اسی طرح 15 پوائنٹ امریکہ کی جانب سے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو JD وینس نے کہا کہ مذاکرات کے دوران کم از کم 12 مرتبہ ان کا رابطہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں کہا کہ آپ گڈ انٹینشن کے ساتھ یہ ڈیل کیجئے، انہیں اختیار بھی دیا ہوتا، لیکن وہ بار بار انہیں آگاہ کر رہے تھے کہ یہ اپڈیٹ ہے، یہ اپڈیٹ ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں سے بھی اختیار لیا تھا. دوسری جانب جو ایرانی ڈیلیگیشن تھا وہ بھی بیک ہوم پہ رابطے رکھے ہوئے تھا، اور انہوں نے بھی اپنے وہاں پہ پیچھے جو ٹیم تھی ان سے بھی وہ ہیلپ لے رہے تھے. تو یہاں پہ ایران کی جو مذاکرات کار تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بہت زیادہ توقعات نہیں رکھی ہوئی تھی، اور یہ مذاکرات اس وجہ سے بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے کیونکہ امریکہ نے بہت ہی زیادہ پریشر بھی ڈالا اور ایکسیسو قسم کی ڈیمانڈز ان کی جانب سے، یہ ورڈز یوز کیے گئے ان کی فارن منسٹری کی جانب سے. آپ نے ان مذاکرات کو بڑا قریب سے کور کیا ہے. یہ بتائیں کہ ان مذاکرات میں وہ کون سا پوائنٹ تھا جس پر مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے؟ اسٹریٹ آف ہارمز کا اگر سیدھی اور ایک بات کریں، اسٹریٹ آف ہارمز وہ ایشو تھا جس کے اوپر جو دونوں ممالک تھے وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کر سکے، چونکہ اس سے پوری دنیا اگر یعنی مبالغہ آرائی نہ کرے، اگر پوری دنیا نہ بھی ہو تو کم از کم آدھی دنیا ضرور متاثر ہوئی ہے. چائنا اس سے متاثر ہو رہا ہے، انڈیا متاثر ہو رہا ہے، پاکستان متاثر ہو رہا ہے، یورپین کنٹریز ہیں، اور خاص کر کے جن کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بہت ہی انڈر ان کو رکھا گیا، اس سارے شعبے میں ان کو لائم لائٹ میں نہیں لایا گیا. جو گلف کنٹریز ہے، خاص کر سعودی عربیہ، UAE، قطر، بحرین، کویت، یہ ممالک بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. 20% دنیا کا جو آئل ہے وہ اس اسٹریٹ سے ہو کے جاتا ہے، تو جو آئل کی پروڈکشن ہے وہ بھی سعودی عربیہ، قطر، UAE، بحرین یہاں پہ ہوتی ہے. تو اگر یہاں پہ یہ آئل کی پروڈکشن یہاں پہ متاثر ہوگی، یہاں سے گزرنا ان کا متاثر ہوگا، تو میرا خیال ہے پھر دنیا میں مہنگائی ہوگی، اور یہ مہنگائی کا جو اثر ہے وہ پاکستان، انڈیا، چائنا کی حد تک نہیں رہے گا بلکہ یورپ تک بھی جائے گا، اور امریکہ میں بھی اس کا اثر ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اوپر پریشر پڑا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. دیکھیے، پوری دنیا میں انہیں کوئی اپنا اتحادی نہیں ملا سوائے اسرائیل کے کہ جناب اس مسئلے کے اوپر ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو. فرانس تک نے انہیں یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. برطانیہ نے بھی دبے لفظوں میں کہا ہم آپ کے اتحادی ہیں لیکن اس مسئلے کو حل کرنا کیا چاہیے. ایرانی وفد بھی پاکستان سے واپس روانہ ہو چکا ہے؟ جی، ابھی کچھ ہی دیر میں روانہ ہو جائے گا. گورنمنٹ آف پاکستان اس طرح سے اوپنلی چیزیں بتا تو نہیں رہی، کافی سیکریسی مینٹین کی ہے سیکیورٹی کی وجہ سے بھی، اور جو ہی یہاں سے ایرانی وفد ایئرپورٹ پہ پہنچے گا، یا میرا خیال ہے
وہ ایران میں لینڈ کریں گے یا پاکستان کی فضائی حدود سے نکل جائیں گے تو اس وقت یہ بتایا جائے گا کہ ایرانی وقت یہاں سے نکل گیا. آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں ماری جا چکی ہے اور انہیں بھی خطرہ ہے. اور جب یہ یہاں پہ پہنچے تھے تو پاکستان نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح کن روٹ سے ان کو کتنی مشکل سے یہاں پہ لے کے آئے اور انہیں کہاں کیسے رکھا گیا, کس طرح حفاظت میں رکھا گیا. ان کی جانوں کو خطرہ تو ضرور ہے. اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ قبل از وقت ہوگا کہ وہ کس وقت جائیں گے, کس وقت پہنچیں گے, کون سے روٹ سے گزریں گے. تو ایران کی جو ڈیلیگیشن ہے 70 ممبرز کے اوپر مشتمل ڈیلیگیشن ہے, جب تک وہ اپنے ڈیسٹینیشن کے اوپر نہیں پہنچے گا نہ اس کو پاکستان ڈسکلوز کرے گا نہ ایران ڈسکلوز کرے گا. بہت شکریہ. بالکل ناظرین, یہ تھے عرفان صدوسی جن سے آپ نے اس متعلق ساری تفصیلات جانی. اور اس وقت اسلام آباد کے اگر ٹریفک کی بات کی جائے تو یہاں پر معمول کے مطابق ٹریفک رواں دواں ہونا شروع ہو چکی ہے. تاہم ایران امریکہ مذاکرات جو کہ 24 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہے وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے. اور اس کے بعد اب سے کچھ دیر قبل امریکن وفد پاکستان سے واپس روانہ ہو چکا ہے. تاہم ایرانی وفد بھی کچھ دیر بعد پاکستان سے واپس روانہ ہو چکے گا. آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.